نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات محترم، بہت ہی مختصر گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں۔ فضائل یوم عرفہ اور اس کا روزہ۔ عرفہ کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، پہلے یہ سماعت کر لیں۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، یعنی بقرہ عید سے ایک دن پہلے کی جو تاریخ ہے 9 تاریخ، اسے ہی عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور عرفہ کا معنی ہے پہچاننا۔ تو اسے عرفہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے زمین پر تشریف لانے کے تقریباً 300 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے۔ جنت سے زمین پر تشریف لانے کے تقریباً 300 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آدم، انہوں نے کہا کہ آپ حوا۔ پھر خوب خدا کی بارگاہ میں انہوں نے تسبیح و تحلیل کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو پھر ملایا، اور رو رو کر کے دعا کی۔ تو جس مقام پر انہوں نے دعا کی اور جس مقام پر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، تو انہی کے پہچاننے کی نسبت سے اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ آج بھی 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کا رونا اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، استغفار کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ عرفہ کا دن بڑا برکت والا ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، یعنی سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9 ذی الحجہ کو گنہگار بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ اس دن بہت قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں سے قریب تر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، ان پر فخر فرماتا ہے فرشتوں پر کہ دیکھو میرے بندے کیسے میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں، یا پھر جو میدان عرفات میں نہیں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، دیکھو کیسا میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اس روایت کو مشکاۃ شریف جلد اول میں نقل کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے بہت ہی برکت والا دن ہے، کہ تمام سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ اس دن اللہ رب العزت عرفہ کے دن گنہگاروں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مشکاۃ شریف کی جلد اول میں کہ مفہوم اس کا یہ ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں نے عرفہ کے دن شیطان کو بہت ذلیل و خوار، مایوس، غمگین، غصے کی حالت میں دیکھا، جبکہ اس سے پہلے اسے اتنا غمگین، مایوس نہیں دیکھا گیا، اور وہ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، بڑے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، اور اس دن مومنین کا بھلا ہوتا ہے۔ تو ان سب عنایات کو دیکھ کر شیطان جو ہے عرفہ کے دن جلا بھنا ہوا ہوتا ہے نا۔ بندوں کو چاہیے کہ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و شکر کر کے شیطان کی حالت اور بد سے بدتر کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول اس دن ہوتا ہے۔ اس دن شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو خدا کیسے اپنے بندوں کو بخش رہا ہے، کیسے ان کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب حدیث شریف، مسلم شریف کتاب الصیام کی حدیث پاک سماعت کریں۔ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سماعت کریں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو بقرہ عید کے ایک دن پہلے جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ روزہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ عاشورہ کا روزہ، جو محرم شریف کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور یہ جو عرفہ کا روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہونے میں یہ حکمت ہے کہ عرفہ کا دن 2 عیدوں کے درمیان ہے، ایک تو عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور عید مومنوں کے لیے مسرت خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور مسرت اور خوشی کیا ہوگی کہ گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیا جائے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے، ہے نا۔ تو بندوں کے گناہ پچھلے اور اگلے 1 سال آگے پیچھے کے گناہ جو ہے اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کل بروز منگل 9 ذی الحجہ ہے، تو کوشش کریں کہ ان برکات کو حاصل کریں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، شکر کریں۔ اللہ رب العزت صرف میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں پر ہی اپنی عنایات نہیں فرماتا، بلکہ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور عرفہ کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و شکر تسبیح و تحلیل میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔